اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام معیشت اور سیاست، جاوید مسعود طاہر بٹی۔ ہم کوشش کرتے ہیں اور ہماری ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم بہتر سے بہتر ملک کی ترقی، خوشحالی اور معاشی جو ہمارے یہاں پرابلمز ہیں ان کے حل کے لیے کوئی بہتر آرا مختلف ایکسپرٹ لوگوں سے جو ان معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں ان کو بلا کر ان سے مشورہ لے سکیں، جو ملک کی بھلائی کے لیے کوئی اچھی پروپوزل دیں اور ان کو اہالیان جو ہمارے ذمہ داران ہیں، جو ہمارے ملک کے معاملات کو چلاتے ہیں، ان تک یہ پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ ملک میں کوئی بہتری لائی جا سکے۔ خاص طور پہ موجودہ پولیٹیکل معاشی جو ہمارا بحران ہے، اس کے حل کے لیے آج کل اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان جناب شیرازی صاحب، حسین احمد شیرازی صاحب، ریونیو ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق رہا، طویل عرصہ ان کی سروس ہے۔ اس کے بعد ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہے، عدالتوں میں یہ نمائندگی کرتے ہیں مختلف لوگوں کی قانونی حوالے سے بھی، اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور ان کی کتابیں ماشاءاللہ بڑی ان کی پذیرائی ہوئی اور ان کو اس پہ اپریسیشن بہت ملی اور ان کو ایوارڈز بھی ملے ان کتابوں کے حوالے سے، ہمارے ملک میں بھی، ملک میں باہر بھی، اور خاص طور پہ ملک کے معاشی حالات پہ تو ظاہر ہے ان کا، کیونکہ ایکسپوئر ہے سروس کے حوالے سے، ایف بی آر میں رہنے کی وجہ سے، کتابیں لکھنے کی وجہ سے، اور ادروائز بھی ان کو آپ ہمارے پروگرام میں بھی، دیگر پروگرام میں بھی، ٹی وی پہ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو میں جناب شیرازی صاحب سے بغیر ان کا، انہوں نے بڑی مہربانی کی، آج پھر اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا ہے، تو شیرازی صاحب آپ کے سامنے موجودہ سیاسی جو ہمارے ہاں بحران چل رہے ہیں، اور الیکشن کا سال ہے موجودہ سال، اللہ تعالیٰ کوئی بہتری کی صورت نکالے اور ہمیں کوئی ہماری قیادت کو بہتر اللہ تعالیٰ شعور بخشے کہ وہ ملک کی بحالی کے لیے بہتر کام کر سکے۔ تو آپ اس سلسلے میں کیسے دیکھتے ہیں موجودہ معاشی سسٹم کو اور سیاسی اور سماجی سسٹم کو؟ بہت شکریہ جاوید مسعود منظر بھٹی صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے یہاں مجھے مدعو کیا۔ جی ویلکم جی۔ پاکستان کے موجودہ سیاسی اور معاشی حالات کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے، میری تو جو میں نے اپنی تیسری ادب کی کتاب لکھی ہے، 8واں عجوبہ، وہ ہے ہی بنیادی طور پہ اسی بارے میں کہ یہ جو ہمارا ملک ہے اس میں آج کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اور اسے کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو 2 شعر بڑے حسب آر ہیں کہ جب مسیحا دشمن جاں ہو تو کب ہو زندگی، کون راہ بتلا سکے جب خضر بہکانے لگے۔ اور دوسرا شعر ہے کہ یہ بھی پاکستان کے بارے میں، وطن کی فکر کر نادا، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ ہماری جو سیاسی صورتحال ہے اس میں اس کا سب سے پہلا ایک جو اہم پہلو وہ ہے کہ یہاں ایک سیاسی افراتفری اور حکومتی عدم استحکام جو ہے وہ اپنے عروج پہ اب پہنچ چکا ہے۔ یہ حکومتی گاڑی جو ہے اس کا جو اسٹیئرنگ ہے اس کو قبضے میں لینے کے لیے چھینا جھپٹی جاری ہے، اور اس سے ایک بہت بڑے حادثے کا بھی خطرہ ہے۔ اللہ مہربانی کرے، بہت سے لوگ چھیننے کی کوشش کریں۔ پھر یہ اس افراتفری کی مثال آپ ایک گھر کی طرح بھی دے سکتے ہیں جس میں لڑائی ہو رہی ہے، اور والد صاحب جو ہیں انہوں نے جگ مارا ہے، وہ بجائے بیگم کو لگنے کے ٹی وی LCD کو لگ گیا ہے، LCD ٹوٹ گئی ہے، بیگم کو زخم آ گیا ہے، بیٹا باپ کو روکنے کے لیے آگے بڑھا ہے، اس میں چھوٹے بیٹے نے سمجھا ہے کہ شاید یہ بڑا باپ کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، وہ چھوٹے کے ساتھ الجھ پڑا ہے، باپ گر گیا ہے، اس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ تو یہ جو منظر نامہ ہے نا ہمارا بالکل ہر گھر کا ہے، اس کے مطابق ہے، اور ان حالات میں اس گھر سے باہر نکل کے جو والد صاحب ہیں وہ کوئی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے، اس دن گھر میں صفائی نہیں ہوگی، گھر میں اچھا کھانا نہیں پکے گا، اگر کوئی بچہ امتحان دینے جائے گا تو وہ امتحان میں کوئی بہت اچھا رزلٹ لے کر نہیں آ سکے گا۔
تو ہمارے جو آج حال ہے وہ یہ ہے. یہ اس کا اب علاج کیا ہے؟ یہ تو بھی تو لگتا تو یہ ہے کہ وہ ایک اور شعر ہے کہ روئے نا ابھی اہل نظر حال پہ میرے، روئے نا ابھی اہل نظر حال پہ میرے، ہونا ہے مجھے اور خراب اس سے زیادہ. تو ابھی تو اللہ رحم کرے، ابھی تو اللہ رحم کرے. یہ جو لڑائی جس طرف جا رہی ہے، یہ تو لگتا ہے کہ یہ لڑائی اور آگے بڑھے گی. اللہ اپنی رحمت سے اس سے نکالے. یہ اس مرض کی اگر آپ تشخیص کریں تو، اور اس کی تشخیص میں ہی اس کا علاج بھی مثمر ہے. یقیناً سر، بالکل. تشخیص بہت ضروری ہے. ہماری جو ہیں اچھی مستثنیات بھی ہیں، لیکن بحثیت مجموعی ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں وہ سب برائے فروخت کا بورڈ کا ماتھے پہ لگا کے پھرتے ہیں. ہمیں قائد اعظم جیسا کوئی لیڈر چاہیے. انہوں نے متحدہ ہندوستان میں قائد اعظم 1945 میں انہوں نے جب دیکھا کہ یہ پاکستان کا مطالبہ زیادہ شدت اختیار کر رہا ہے تو انہوں نے قائد اعظم سے کہا کہ محمد علی جناح صاحب آپ وزیر اعظم بن جائیں تاکہ مسلمانوں کے حقوق کی پھر آپ بھی بے شک حفاظت کر لینا. لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا. آپ اپنے ارد گرد دیکھیے آج ہمارے ہاں کتنے ایسے لیڈر ہیں جو اس طرح کی کسی ترغیب یا کسی پیشکش کو رد کر سکتے ہیں. لیکن یہ کون شخص تھا جس نے یہ رد کی؟ یہ وہ محمد علی جناح تھا جس نے علی گڑھ یونیورسٹی میں تقریر کرتے ہوئے اور اس کے بعد بھی ایک جگہ پہ یہ کہا کہ میری زندگی کا مطمع نظر یہ ہے کہ جب قیامت کے دن میں اللہ کے حضور پیش ہوں تو مجھے اللہ کہے کہ ویل ڈن محمد علی جناح. اب گزارش یہ ہے کہ یہاں تو جو بیشتر ہماری لیڈرشپ ہے اسے تو اس زندگی کے احتساب کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اور انہوں نے اس زندگی اس دنیا کے بارے میں اور اس دوسری دنیا کے بارے میں کہاں سے سوچنا ہے. بالکل سر، یہ احساس بڑا ضروری ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ دنیا کا کوئی سانچہ ایسا نہیں جس میں محمد علی جناح ڈھالے جا سکتے ہوں. یہ لوگ جو ہیں یہ قدرت کی طرف سے، فطرت کی طرف سے قوموں کے انعام کے طور پہ دیے جاتے ہیں. یہ اٹلی کو ایک گیری بالڈی مل گیا، جرمنی کو ایک بسمارک مل گیا، جاپان کو ایک فیوجی مل گیا، امریکہ کو ابراہم لنکن مل گیا. تو ہمارے ہاں بھی اگر اس طرح کے لوگ اگر آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے جی، یہ آتے رہتے ہیں کوئی نہ کوئی طرف سے، تو یہ یقیناً ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے. لیکن ابھی جو اس وقت سیاسی منظرنامہ ہے اس میں تو اتنی کش بکش ہے. میں ایک ٹی وی پروگرام دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک سیاسی لیڈر سے انہوں نے پوچھا کہ اگر طوفان آ جائے سمندر میں اور آپ کے پاس صرف ایک فالتو لائف جیکٹ ہو تو آپ وہ نریندر مودی کو دیں گے یا جو آپ کا سیاسی مخالف لیڈر ہے اس کو دیں گے؟ تو اس نے کہا میں نریندر مودی کو دوں گا. بدقسمتی یہ حالت ہے ہماری، یہ ہمارے حالات ہیں. ہم ان حالات میں یہ ابھی ایم کیو ایم کے جو مسائل چل رہے ہیں اس کے جو قائد ہیں مبینہ طور پہ آج کل ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی وہ 2001-2 میں بھارت گئے تھے، وہاں انہوں نے پاکستان کا پاسپورٹ پھاڑا جی ہاں ٹی وی پہ جو آج کل یہ مذاکرے میں بات آ رہی ہے، پاسپورٹ پھاڑا اور پھر وہ بھارتی ڈپلومیٹک پاسپورٹ پہ دلی سے امریکہ گئے تھے. پھر اس کے بعد کراچی میں دہشت گرد پکڑے گئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو یہ بندہ لے کے گیا تھا اور اس نے ہمیں وہاں بھارت سے ٹریننگ دلوائی ہے. تو اب اگر اس طرح کی ہماری قیادت ہوگی تو پھر اور وہ اتنا لمبا عرصہ ہمارے قیادت کا دعویٰ کرتے رہے. اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے. اس طرح کے اللہ رحم فرمائے سر. یہ تو پھر اب اور یہ معاملہ ابھی بھی چل رہا ہے. یہ پچھلے سال مارچ اپریل میں پی ٹی آئی کے کوئی درجنوں جو قومی اسمبلی کے اراکین تھے انہوں نے اپنا ایک الگ سے گروپ بنا لیا اور راجہ ریاض صاحب کی وہ لیڈر آف دا اپوزیشن بن گئے. اور یہ مسئلہ ابھی تک چل رہا ہے. فیصل پاوٹا صاحب جو ہے
وہ انہوں نے جب یہ لانگ مارچ ہونے لگا تھا تو انہوں نے آ کے بڑا سخت اور تلخ بیان دیا جس کی بنیاد پر انہیں پارٹی سے نکال دیا گیا. کیا ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے یہاں سیاسی؟ تو گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو لیڈرشپ ہے اس کے حالات بالکل اچھے نہیں ہیں. دوسرا ہماری سیاست میں اب تشدد جو ہے وہ بہت بڑھتا جا رہا ہے. جی ہاں، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ شہباز گل، اعظم سواتی، عمران خان پر حملہ. اب عمران خان صاحب کے حملے کے بارے میں بھی بہت سی رائے ہیں. وہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں اور جن کو بہت سی باتوں کا پتہ ہونا چاہیے، وہ تو کہتے ہیں یہ سارا ڈرامہ ہے، کوئی حملہ نہیں ہوا. جی ہاں، ان پر نظر آ رہا ہے کہ حملہ تو ہوا نا. ان پر حملہ کرنے والے جو 2 ملزم گرفتار ہوئے ہیں ان کے وکیل ہمارے وزیر اعظم کے ایک مشیر تارڑ صاحب ہیں، اور امیر مقاد صاحب جو ہے انہوں نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ یہ لانگ مارچ میں ناکامی کو چھپانے کے لیے لانگ مارچ کا یہ حملے کا ڈرامہ رچایا گیا ہے. اب ادھر وہ کہتے ہیں کہ 4 گولیاں لگی ہیں، یہ 4 زخموں کے نشان ہیں. تو یہ جو سیاست کی اتنی افراتفری ہے، اور وہ کہتے ہیں جی ہماری FIR درج نہیں ہوئی. اور وہ جو IG صاحب تھے فیصل شاہکار، انہوں نے کہا جی FIR تو درج نہیں ہوئی، لیکن میں ذاتی وجوہات کی بنا پر IG نہیں رہنا چاہتا، میرا تبادلہ کر دیا جائے. اور ان کا تبادلہ کر دیا گیا، اور ایک وہ بڑی لوکریٹو پوسٹ پہ بیرون ملک تعینات ہو گئے ہیں. یہ بڑے 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 تلخ حقائق ہیں. بالکل پھر جو سامنے آتے ہیں. بالکل آپ سیاسی منظرنامہ دیکھیں، ہر طرف ٹوٹل کنفیوژن ہے. پرویز الہی صاحب جو ہے انہوں نے بیان دیا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ یہ اسمبلیاں چلتی رہے، یہ نظام ابھی چلتا رہے تاکہ معیشت جو ہے اس کو بہتر کیا جا سکے. تو لیکن اسمبلی توڑ دی لیکن پھر انہوں نے خود ہی اسمبلی توڑ دی. پھر انہوں نے کہا کہ اگر آرمی چیف کے بارے میں کسی نے کوئی لفظ بولا تو میں سب سے پہلے میں جواب دوں گا. تو اس کے باوجود وہ باتیں ادھر سے ہو رہی ہیں اور یہ ان کے ساتھ بھی چل رہے ہیں. یہ لیڈرشپ کے رویے یہ ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ ملک میں کنسسٹنٹ ڈیولپ کریں. اور سیاسی پارٹی، نئی سیاسی پارٹی کی بڑی بازگشت وہ بھی بات چیت چل رہی ہے جا رہی ہے، اور شاہد خاقان عباسی صاحب کا اس میں نام آ رہا ہے. تو اس کی بنیاد وہ واقعہ بتاتے ہیں کہ جب مفتاح اسماعیل جو تھے یہ وزیر خزانہ تھے، تو کسی نون لیگ کی پارٹی میٹنگ میں انہوں نے خاقان عباسی صاحب نے یہ کہا کہ جناب یا تو آپ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی حکومت کو اپنے فیصلے کرنے دیں، یا پھر آپ خود پاکستان آ کے یہ فیصلے کریں. تو اس پہ نواز شریف صاحب جو تھے وہ ناراض ہو کے اس میٹنگ سے اٹھ کے چلے گئے تھے. یہ اس کی بنیاد. تو یہ ٹوٹل اس وقت ہر طرف کنفیوژن ہے، اور اس کنفیوژن میں کوئی بڑا چھوٹا بھی نہیں رہا. اس کنفیوژن میں کوئی ایک دوسرے کا ساتھی بھی نہیں رہا. اور کچھ شخصیات تو ایسی رہنی چاہیے جن کا لیول اور وقار بلند رہے. کہ جب جنوبی پنجاب میں سیلاب آیا تو وفاقی حکومت نے ہمیں ایک پیسہ بھی نہیں دیا. یہ وفاقی حکومت تو سب کی ہونی چاہیے نا، کسی ایک کی نہیں ہونی چاہیے. اور اس وقت بھی آج بھی عدم اعتماد جو شہباز شریف صاحب کے بارے میں ایک قرارداد کہتے ہیں جی کہ آئے گی، تو اس پہ اس کا حل ڈھونڈ لیا گیا. اس کا جھگڑا وہ 35 ممبرز جو تھے پہلے کہا ہر کوئی آ کے اپنا استعفیٰ دے گا، کنفرم کرے گا تو استعفیٰ قبول ہوگا. لیکن اب 35 کے کر لیے ہیں اور 35-40 کے اور کر لیں گے تاکہ 60 سے یہ نیچے چلے جائیں، عدم اعتماد لا ہی نہ سکے. لیکن اگر وہ عدم اعتماد لے بھی آئے پیریڈ کتنا رہ گیا سر، نہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس واسطے کہ جو نیا وزیر اعظم ہے اس کے لیے پھر ہوگا کہ وہ 176 ووٹ لے، اور اگر وہ نہ لے سکا تو رن آف الیکشن ہوگا، اور رن آف الیکشن میں وہ پھر شہباز شریف وزیر اعظم بن جائیں گے اگر وہ بننا چاہتے ہیں. تو آئینی پوزیشن یہ بن جائے گی. اور ویسے بھی پیریڈ کتنا رہ گیا جی؟ اسمبلی کا پیریڈ بھی تو یہی ہے نا، یہ سال الیکشن کا سال ختم ہونے لگا. MQ کی طرف سے آپ سر دیکھ لیں کہ آتش فشانی جاری ہے. وہ وفاقی حکومت کے خلاف بھی بیان دے رہے ہیں، وہ سندھ حکومت کے خلاف بھی بیان دے رہے ہیں، اور حکومت کے علاوہ بھی ہیں، اور ادھر بھی ان سے کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کے تابع دار ہیں.
بے اصولی، ہر جگہ بے اصولی. چنانچہ ہمارے ہاں جو اس وقت سیاسی عدم استحکام ہے، یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور سب سے پہلے سر ہمیں اس کو حل کرنا چاہیے. وہ الیکشن کے بعد ہی ہوگا. لیکن سر وہ الیکشن کے بارے میں تو وہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ جی اکنامک یہ جو فائنینشیل ایمرجنسی لگا کے تو 6 مہینے سال اور بڑھا دینا چاہیے اس اسمبلی کی مدت کو. پھر دیکھیں جی، اللہ کو بہتر کنسنسس، بہتر ڈیولپمنٹ ہو. سیاسی حالات تو یہ ہیں سر. جی جی. اور دوسری پھر معیشی سطح پہ، کیونکہ آپ کا ایکسپوجر زیادہ ہے ماشاء اللہ، آپ اتنا عرصہ ایف بی آر میں گزارا آپ نے. معیشت کے بارے میں سر بات تو کرتے موجودہ پوزیشن یعنی آئی ایم ایف کے لون کے حوالے سے اور دیگر جی سر بہت ہمارا سر سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے بجٹی خسارہ بہت ہے. کہ ہماری سر آمدنی کم ہے اور ہمارے اخراجات زیادہ ہیں. ہماری جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ 7,400 کچھ ارب روپوں کے ساتھ یہ ملک نہیں چل سکتا. وہ پیسے تو ہمارا جو دفاع اور ہمارے قرضوں کے سود کی ادائیگی جی جی اور بالکل نظم و نسق کے لیے جو پیسے چاہیے اس کے لیے پورے نہیں ہیں. تو عوام کی فلاح اور بہبود اور اس ملک کی ترقی کے لیے، تعلیم کے لیے، صحت کے لیے، جو پسماندہ علاقے ہیں ان کو اوپر اٹھانے کے لیے، غریب عوام کو روٹی دینے کے لیے، تو وہ فنڈز پھر کہاں سے آئیں گے؟ اگر ہمارے پاس پیسے ہیں ہی نہیں تو ہم وہ اخراجات لیکن اس کے ساتھ ساتھ سر ہمارے جو اخراجات ہیں وہ شاہانہ ہیں. ہاں وہی نا، اس کو پروپوزل ہم نے یہی ہونا چاہیے، کیسے اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے ان ایکسپینسز کو. اور ہم نے نہیں سر وہ کٹیل کرنے کوئی مشکل نہیں ہے. جی ہاں وہی اس کے لیے حل. یہ 80 سے زائد لوگوں کی کابینہ کیو بنائی ہوئی ہے اور اس میں درجنوں لوگ ہیں جن کے پاس کوئی محکمہ نہیں. جی ان کو صرف وہ تنخواہ ملتی ہے، دفتر ملا ہوگا، گاڑیاں ملی ہوں گی، گھومتے پھرتے ہوں گے. سندھ میں سیلاب آیا ہوا تھا اور عین اسی وقت ہمارے جو اسپیکر ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب، وہ کینیڈا گئے ہوئے تھے ایک بڑے وفد کو لے کے، اور وہاں نیاگرا فال برساتی پہن کے نیاگرا فال کا نظارہ کر رہے تھے. شاید وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ جب حالانکہ وہاں پبلک کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت اوپر سے پانی برسے تو جو غریب آدمی ہے اس کو کیسا لگتا ہے. تو یہ ہمارے جو عللے تللے ہیں سر، یہ ان کو بالکل ان کو ختم کرنا چاہیے. اخراجات کو کیسے کم کریں؟ ہمارے ہاں سر بہت کرپشن ہے. ہمارے ہاں جو ترقیاتی منصوبے ہیں ان کے بارے میں بالکل کم از کم 35% جو فنڈز ہیں وہ کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں. اور بلوچستان میں تو 90%، 95%، بلکہ بعض منصوبوں میں 100% تک ترقیاتی فنڈز جو ہیں وہ ہم یہ کرپشن کی نظر ہو جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ وہاں جو سیاسی لیڈر یا سرکاری اہلکار پکڑے گئے ان کے گھروں سے اربوں روپے کے نوٹ جو ہیں وہ برآمد ہوئے ہیں. تو یہ سر ہماری جو کرپشن کو ختم کر کے یقیناً ہم اپنے اخراجات جو ہیں ان کو گھٹا سکتے ہیں. اب تو حالت اب تو سر یہ ہے کہ کل جو بلوچستان کے وزیر خزانہ ہیں انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہمارے پاس اگلے مہینے لوگوں کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. جی ہاں، اور یہ پہلے وفاق جو ہے وفاق کے یہ ہمارے متعلق پیسے بھی واپس کرے. بالکل اطلاعات ہے کہ پاکستان کی کئی جو غیر ملکی سفارت خانے ہیں ان کے لوگوں کو تنخواہ نہیں مل سکی تھی وقت پہ. تو چنانچہ اس کو، اور اس کی وجہ ایک ہماری ناقص پالیسیاں ہیں. ہمارے ہاں اگر اول تو اکنامک پالیسی بنتی کوئی نہیں، اور اگر بن جائے تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. اب یہ تو کوئی پالیسی نہیں کہ پہلے ہم نے 3.5 ارب روپے سبسڈی دے کے چینی ایکسپورٹ کر دی اور پھر وہی چینی باہر سے لی. اسی طرح گندم کے ساتھ یہی ہوا. جب ملک میں قیمت بڑھ گئی تو باہر سے اور امپورٹ کر لی. گندم پہلے ایکسپورٹ کر دی، پھر گندم امپورٹ کر لی. اور آج بھی سر پاکستان میں جتنی 22 کروڑ لوگوں کو گندم چاہیے اتنی گندم تقریباً ہوتی ہے. تھوڑی بہت چاہیے. ہم ایگریکلچر کنٹری ہے ماشاءاللہ. لیکن سر اس کا اب ذخیرہ اندوزی تو اگر لوگ کرنے لگ جائیں گے تو یہ کیسے پوری پڑے گی؟ اگر ہم اپنی بیشتر گندم جو ہے یا بہت سی گندم وہ ہم افغانستان کو اسمگل کر دیں گے تو گندم کا بحران تو آئے گا ہی آئے گا. ساتھ والے ممالک میں جہاں بھی نکل جائے گی. یہ یہاں سر جو اکبری منڈی لاہور ہے، یہ سب سے بڑی غلے کی منڈی. یہاں جو افغان تاجر ہے
وہ یہاں سے گندم خرید رہے ہیں. انہوں نے گندم خرید کے کیا کر لی ہے, اگر یہاں رہ کے اگر یہاں رہتے نہیں وہ لے جائیں گے یہاں سے, لے جائیں گے نیچرلی. یہ اسمگلنگ کا طریقہ کار بنایا جا رہا ہے. وہ میں نے اب آگے آ جائے سر, ہمارے جو قرضے ہیں وہ اتر گئی سرے بازار شیخ کی پگڑی, گرہ میں دام نہ ہوں گے ادھار پی ہوگی. اور قرض کی پیتے تھے میں اور جی میں کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. تو یہ فاقہ مستی اب رنگ لا رہی ہے. قرضے ہمارے اب $130 بلین سے اوپر چلے گئے ہیں. زر مبادلہ کے ہمارے حالات بہت خراب ہیں. ہم نے ایل سی کھولنیاں بند کی ہوئی ہیں. میں کسی تاجر کا ٹی وی پہ سن رہا تھا کہ اس کے پاس $2 لاکھ کے اسٹچ گارمنٹس کا آرڈر ہے, اور لیکن اس کے لیے اسے $2,000 کے بٹن چاہیے, اور کوئی بینک والا اس کو $2,000 کی اس کی ایل سی نہیں کھول رہا. اس وقت سر کراچی میں 5,700 کنٹینر پورٹ پہ پھنسے ہوئے ہیں. ان کنٹینرز کا $125 پر ڈے اس پہ ڈیمیج پڑ رہا ہے اور جو کرایہ پڑ رہا ہے. اور اس میں سے جو ریفریجریٹر کنٹینر ہیں ان کے $25 پر ڈے اور خرچہ ہے, جس میں اشیاء خورونوش ہے. اور لیکن وہاں کھانے پینے کی اشیاء, پیاز سنا اس کی بو آ رہی ہے باہر, اس میں پیاز بھی بڑا ہے ان 5,700 کنٹینروں میں. تو وہ اب گلنا سلنا شروع ہو گیا ہے. اور جن لوگوں کے پیسے بینکوں میں ہیں فارن ایکسچینج, وہ بینک میں جاتے ہیں تو وہ بینک والے کہتے ہیں جی ابھی آپ کل آ جائیں, آپ پرسوں آ جائیں, ہم ایل سیاں نہیں کھول رہے. یہ ملک کی جو اس وقت کاروبار کی صورتحال ہے بہت خراب ہے. 155 اسپننگ ٹیکسٹائل ملز جو ہیں وہ سر بند ہو گئی ہوئی ہیں. یہ کل انہوں نے بیان دیا ہے ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن نے. تو ان حالات میں یہاں لوگوں کی نوکریاں کہاں ہیں, کس کو ملیں گی جب یہ کاروبار بند ہو جائیں گے؟ بے روزگاری بڑھے گی, اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. اور اگر کاروبار ختم ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ٹیکس کہاں سے آئے گا؟ جی ہاں نیچرلی. پھر ہمارے مختصراً سر اب اس کو وائنڈ اپ کرنا چاہیں تو ہمارے یہاں سر بڑا سیریس ایشو اب آنے لگا فوڈ سیکیورٹی کا. جی اللہ خیر. ہمارے ہاں یہ جو گندم آٹا چینی, ہمارے یہاں سیلاب, یوکرین اور روس کی لڑائی, اس کے بعد جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ان چیزوں پہ جو اثر پڑے گا, اور دہشت گردی یہاں بڑھ رہی ہے. پھر دوبارہ ہمارے خارجہ پالیسی کے جو معاملات تھے یہ پھر آگے جا رہے ہیں. اور اس کا سر مختصراً اب علاج جو ہے نا, وہ علاج ایک تو ہے شارٹ ٹرم اور ایک ہے لانگ ٹرم. شارٹ ٹرم سر اس کا علاج جو ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی محمد علی جناح جیسا لیڈر بھیج دے. یہ آتے ہیں لیڈر, یہ آتے ہیں. دوسرا یہ کہ جو اس وقت لیڈر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اور پاکستان کے عوام کو توفیق دے, یہاں عوامی شعور آ جائے, اور پھر ہم یہاں انصاف کرنے لگ جائیں اس معاشرے میں. سب سے بڑی چیز لانگ ٹرم تو تعلیم سے مسائل حل ہوں گے. جب تعلیم کے ساتھ, جیسے انڈیا والے سر $104 بلین کی آئی ٹی ایکسپورٹ کرتے ہیں, ہم صرف $4 بلین کی کرتے ہیں. بالکل سر, تو چنانچہ یہ تو سارا علم ہے نا. آپ سر اگر اس وقت دیکھیں تو دنیا میں جو نئے کھرب پتی ساری دنیا میں آئے ہیں وہ سارے سر اپنے علم کی وجہ سے آئے ہیں. بالکل سر, یہ علم کی وجہ سے آئے ہیں. سر ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے پھر انشاءاللہ آئندہ کسی اور پروگرام میں آتے ہیں. بڑی مہربانی, آپ نے بہت سارے ایونیوز دکھائے ہمیں کہ حکومت کو بھی سوچنا چاہیے اس پہ, اور جو موجودہ کرائسس ہے اس سے نکلنے کے لیے کوئی اچھی یادگار چیزیں چھوڑ کے جائیں جاتے جاتے, یا پھر ان کو اگر آئندہ دوبارہ آنا ہے تو اس کے لیے بھی کوئی بہتر پروگرام سوچیں, کیونکہ الیکشن کا سال ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر لیڈرشپ دے, یا اس لیڈرشپ کو جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ توفیق دے کہ وہ ملک کی بہتری کے لیے کر سکے. تھینک یو ویری مچ صاحب, آپ تشریف لائے. ناظرین, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ملک کے مسائل کو سامنے لے کے آئیں کہ کیا مسائل ہیں اور ان کا کیا حل ہو سکتا ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ اس سارے جو سینیریو ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو آگاہ کریں آپ کو. تو انشاءاللہ آئندہ کسی اور پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.